بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کے بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ناظرین میں عرض کروں گا کہ عمل بہت آسان ہے لیکن اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ آسان عمل اور عظیم اجر۔ عام طور پر ناظرین کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم ناظرین جانے میں تردد کرتے ہیں اور کسی اور کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے بھائی ہوں تو کہتے ہیں بھائی تو چلا جا مجھے ذرا فلاں کام ہے۔ عذر ہو تو میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن سستی کی وجہ سے یار میں نہیں جاتا، آپ چلے جاؤ۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ کتنا ثواب ہے، کتنا عظیم اجر ہے، تو ہم میں سے آگے بڑھ کر ہر کوئی ناظرین، کسی کا محلے والے کا انتقال ہو جائے، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو آگے بڑھ کر ناظرین اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی کوشش باقاعدہ کرنا شروع کر دیں۔ اتنا عظیم اجر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے نا تو یہ اس مسلمان کا آپ پر حق ہے، یعنی خاص طور پر جو اہل محلہ ہوں، آس پڑوس میں سے ہوں، جن کو آپ جانتے ہوں، ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کرنا ان کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ ایک مسلمان پر حقوق کیا ہے، تو جہاں پر یہ کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، اور جب وہ فرمایا کہ تم سے مشورہ لے تو اس کو صحیح مشورہ دو، تو ان میں سے یہ کہ بیمار ہو تو عیادت کرے، اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ یہ اس مسلمان کا، مرنے والے کا آپ پر حق ہے۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط ومن شہیدہا حتی تدفن فلہ قیراطان قیل وما القیراطان قال مثل الجبلین العظیمین۔ صحیح مسلم کی ناظرین 2232، یہ حدیث نمبر ہے 2232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر لی گئی تو اس کے لیے 1 قیراط ثواب ہے، اور جو اس جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا گیا تو اس کے لیے 2 قیراط ہیں۔ ناظرین و سامعین، پوچھا گیا کہ 2 قیراط سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کی مانند، یعنی فقط نماز جنازہ میں شریک ہوا تو یعنی 1 قیراط، اور نماز جنازہ کے بعد اس کی تدفین میں شریک رہا تو فرمایا کہ 2 قیراط اور 2 پہاڑوں کی مانند ہے۔ ناظرین، تو کیا ہم میرے خیال میں زندگی لگا دیں تو ایک پہاڑ جتنی نیکی ہم سے نہ ہو سکیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ناظرین یہ ایک 2 گھنٹے کا عمل ہے، اگر ہم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 2 پہاڑوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ہاں، اگر قبرستان نہیں جا سکتے، کوئی وجہ ہے، مجبوری ہے، تو کم از کم نماز جنازہ میں تو شرکت کریں۔ 1 قیراط وہ آپ کو اجر تو ملے گا، 1 پہاڑ کی مانند تو اجر ملے گا، یعنی گویا کہ آپ نے کچھ منٹس آپ نے نماز جنازہ میں شرکت کی تو اللہ رب العالمین گویا کہ 1 پہاڑ جتنی نیکیاں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہم سب کو مسلمانوں کے ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین، کیونکہ میں عام طور پر دیکھتا ہوں، میں خود بھی مسجد میں ہوتا ہوں، تو نماز میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا تو نماز جنازہ میں لوگ عام طور پر باہر نکل جاتے ہیں، میرے تو جاننے والا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں کیوں پڑھوں؟ تو یہ بات نہ سوچیں، یہ بات سوچیں کہ آپ کے محلے کا تو ہے، مسلمان تو ہے، تو آپ پڑھیں گے تو کل انشاءاللہ
اور لوگ آپ کے ہمیں ہماری بھی آنکھ بند ہونی ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت عطا فرمائے، لیکن آنکھ تو ہر کسی کی بند ہونی، تو کل وہ بھی پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین ان کے عزیز و قارب پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اسی طریقے سے یہ نہ سوچیں کہ میرا جاننے والا ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے تو پھر آپ کو کچھ منٹ دیتے ہوئے نماز کے بعد اگر نماز جنازہ میں شرکت کر لیں تو اللہ رب العالمین بے انتہا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ ہود آیت نمبر 53، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ بمؤمنین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بمؤمنین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 53 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 53 53 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالو ایک کلمہ، یا دوسرا، ہودو تیسرا، ما چوتھا، جئتنا ناظرین جئتا جو ہے وہ پانچواں، اور نا چھٹا، بی ساتواں، بینتن آٹھواں، پھر اس کے بعد واو نواں، ما گزر چکا ہے، نحنو ضمیر گزر چکی ہے، تارکی ناظرین 10واں، آلہتی 11واں، ان 12واں، قولی 13واں، اور پھر اس کے بعد مؤمنین 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں، بلکہ 15 ہیں، بلکہ یہاں پر لکا میں لا بھی ہے، یہ اصل میں لی ہے، تو 15 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالو یا ہودو، یا اس پر کھڑا زبر ہے تو یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ قالو یا ہودو ما جئتنا، ما جئتنا، جئتا میں آپ دیکھیں ناظرین حمزہ ساکن ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، بی بینتن و ما نحنو۔ بینتن میں آپ دیکھیں ناظرین کہ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا، ببینتن وما نحنو نہیں، ببینتن وما نحنو بتارکی، تارک علیحدہ یا علیحدہ، بتارکی آلہتنا، آلہتنا عن قولک، عن قولک وما نحن، یہ اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا، لک وما نحن لک بمؤمنین۔ یہاں مؤمنین میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، بمؤمنین، یہاں وقف کریں گے تو بمؤمنین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، اور ناظرین ان کی کہ اسماء، افعال، حروف کون کون سے نشاندہی بھی ہوگی، اور ناظرین ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو یہود ما جئتنا، قالوا یہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک
وما نحن لك بمؤمنین. یہ آیت نمبر ناظرین 53 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. چلیں جی ناظرین، اب ہم اعراب لگاتے ہیں. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آپ دیکھیں ہود، دوسرا بینت، دوسرا نا ضمیر ہے، تیسرا بینتن، یہاں پر نحنو ضمیر ہے، نمبر 2 لگا دیتے ہیں. اور چوتھا تاریکی، یا ضمیر، نمبر 2 لگا دیتے ہیں. پانچواں آلہتنا، نا ضمیر، نمبر 2 لگا دیتے ہیں اور نا ضمیر ہے. پھر اس کے بعد چھٹا قولی، پھر یہاں کا ضمیر ہے، نمبر 2 لگا دیتے ہیں. یہاں نحنو نمبر 2، یہاں کا ضمیر نمبر 2، اور ساتواں ہے مؤمنین. تو کل یہاں پر ناظرین 7 کلمات ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. کم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کی جانب. تو افعال دیکھتے ہیں کتنے ہیں. قالو پہلا فعل ہے، جئت دوسرا، اور 2 ہی افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ پہلا حرف یا، دوسرا ما، تیسرا بی، چوتھا واو. ما نمبر 2 میں گزر چکا ہے، بی جو ہے نمبر 3 میں گزر چکا ہے، ان پانچواں، واو نمبر 4 میں گزر چکا ہے، ما نمبر 2 میں گزر چکا ہے، اور ناظرین چھٹا جو ہے وہ ہے لی، لا، اور بی نمبر 3 میں گزر چکا ہے. تو کل 6 جو ہے وہ حروف ہیں. تو چلیے ناظرین دیکھتے ہیں اسماء. نمبر 1 ہود، اور نمبر 2 نا، نحنو یا، نحنو یا، اور کا ضمیر ہے. پھر اس کے بعد ناظرین تیسرا جو اسم ہے اس کو ہم صحیح کر دیتے ہیں. تیسرا اسم ہے، یہاں پر دیکھیں بینتن، اور چوتھا اسم ہے تاریکی، اور پانچواں اسم ہے آلیہا، اور چھٹا اسم ہے قول. اور 7واں اسم ہے مؤمنین. ناظرین 7 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا قالو،
اور دوسرا جئتا۔ چلے جی، 2 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف، تو پہلا ہے یا، دوسرا ہے ما، تیسرا ہے بی، چوتھا ہے واو، اور پانچواں ہے ان، چھٹا ہے لی۔ ناظرین 7 اسما، 2 افعال، 7 اور 2 9، 9 اور 6 حروف ہیں، تو کل ملا کر 15 کلمات ہوئے، کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ تو جلدی سے آ جائیں اب تحقیق اور ترجمے کی طرف۔ تو ہود جو ہے، یہ ہود علیہ السلام کا نام نامی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اور قرآن کریم میں ناظرین عام طور پر نوح علیہ السلام کے بعد جب اقوام کا ذکر ہوتا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد پھر آپ کی قوم کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس جو قوم عاد ہے نا، تو اس قوم کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور نبی ہے صالح علیہ السلام، ان کی قوم کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کی قوم بڑی طاقتور تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نا، جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ تو یہاں پر نا بھی ہے اور نحنو دونوں کے دونوں یوز ہیں۔ تو ناظرین اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ اس کے بعد ناظرین ہے بینۃ۔ بینہ کا معنی دلیل، بینہ روشن دلیل، اور بینات اس کی جمع ہے۔ تو بینہ یہ بھی قرآن کریم میں یوز ہوا ہے، اور بینات جمع بھی قرآن کریم میں یوز ہوئی۔ تو بینہ ایک روشن دلیل، بینات بہت سی روشن دلیل ہے۔ تارک فاعل کے وزن پر ہے۔ تارک کہتے ہیں چھوڑنے والا، تارک کہتے ہیں چھوڑنے والا، جسے ہم کہتے ہیں نا ترک کرنا۔ تو ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا۔ تو یہ ترک کرنا، یہ ترک اس کا مصدر ہے، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ترک اس کا مصدر ہے۔ اس کے بعد ناظرین آلہہ، الہن کی جمع ہے آلیہہ۔ تو الہن ایک معبود، آلہہ بہت سے معبود۔ تو الہ جو ہے ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا یا الہ العالمین، یہ اس کا مفرد ہے۔ قول کہتے ہیں بات کو، اور اقوال اس کی جمع ہے۔ قول ایک بات، اقوال بہت سے، اقوال بہت سے باتیں، ہم کہتے ہیں اقوال ذری کہا جاتا ہے، یعنی چمکتی ہوئی باتیں، چمکتے ہوئے اقوال۔ تو قول بھی اقوال دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ اگلا جو اسم ہے وہ ہے مؤمنین۔ مؤمنین مومن کی جمع ہے، اور مومن مفعل کے وزن پر ہے۔ مومن اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور عام طور پر ناظرین والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں تو یہ اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مؤمن ایمان، ایمان والا۔ مؤمنین اور مؤمنون دو جماعتی، ایمان والے بہت سے لوگ۔ تو مومن اور مؤمنین یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قالوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ اس کا مصدر قول ہے، جو کہ اسماء میں استعمال ہوا قول، تو اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کا معنی ہے بات۔ تو قالوا ان سب نے کہا یا انہوں نے کہا۔ جئتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ آپ لائے، آپ لائے، تو لایا۔ اب کیونکہ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ما ہے۔ اچھا جیتا کا معنی عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ آئے، لیکن آگے جیتنا کے بعد ببینۃ با ہے،
تو یہ ناظرین تھوڑی سی گاڑی بات ہے کہ جب با کے ساتھ اس کا صلہ آ جائے تو یہ ناظرین متعدی ہو جاتا ہے لازم. تو بس اتنا عرض کرنا ہے کہ چونکہ با آیا ہے آگے اس وجہ سے اب اس کا معنی جیتا آپ آئے نہیں آپ لائے لازم سے متعدی ہو جائے گا آپ لائے. تو ما جیتا اب ما حرف نفی کا ہے تو ما جیتا آپ نہیں لائے یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے. چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. یا کا معنی اے ما حرف نفی اس کا معنی نہیں. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے. اور یہاں پر ناظرین اور بعض اوقات یہ کا کو کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر ناظرین یہاں پر یہ جو بی استعمال ہوا دو مقامات پر ببینۃ اور بتارکی دونوں مقامات پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے حسن کلام کے لیے یوز ہوا ہے. اس کے بعد واو واو کا معنی اور ان کا معنی سے ہے اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و عن لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے واسطے. تو کل 15 کلمات میں 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. نمبر 1 تارک، نمبر 2 آلہہ اور الہ، نمبر 3 قول اور اقوال، نمبر 4 مؤمنین میں مؤمن اور نمبر 5 ان میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف علی زبر قال لام واو پیش لو قالو، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، ہا واو پیش وو ہا واو پیش ہو دال پیش دو یا ہودو، میم الف زبر ما، جیم حمزہ جی تا زبر تا، نون الف زبر نا، ما جئتنا، با زیر بی، با یا زبر بی، یا زیر یہ، نون زبر نا، تا واو دو زیر تیوں، بی بینتیوں، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، نون حا زبر نحن پیش نو، وما نحن، با زیر بی، تا الف زبر تا، را زیر ری، کاف یا زیر کی، بتاریکی، حمزہ کھڑا زبر آ، لام زیر لی، ہا زبر ہا، تا زیر تی، نون الف زبرنا، آلیہتنا، عین نون زبر عن، قاف واو زبر قول، لام زیر لی، کاف زبر کا، عن قولک، واو زبر وا، میم الف زبر ما، نون حا زبر نح، نون پیش نو، وما نحن، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، بمؤمنین. یہاں وقف کریں گے تو بمؤمنین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جسے فرض نمازوں میں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین تلاوت کر چکے ہیں. تلاوت کے مکمل ہوتے ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب.
قالو انہوں نے کہا یا اے ہود ہود ما جئتا آپ نہیں لائے نہ ہمارے پاس ببینۃ کوئی دلیل وا اور ما نہیں نحنو ہم بتارکی چھوڑنے والے ہیں آلہتی معبودوں کو. اور ناظرین یہاں پر میں عرض کروں کہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے. یہ تاریکی جو ہے یہ واحد مذکر کا صیغہ نہیں ہے اس میں فاعل کا، یہ ہے جمع کا. یہ اصل میں تھا تاریکینا، یہ یا واحد متکلم کی بھی نہیں ہے، یہ تاریکینا تھا. تارکون اور تارکین دو جمع آتی ہیں، تو چونکہ تاریکی یہاں پر مضاف بن رہا ہے، آلہتی مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف جب بھی اسم بنے گا جمع کا صیغہ تو اس میں ناظرین نون جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، تثنیہ کا نون ہو یا جمع کا نون ہو، تو اسی لیے یہ تاریکی ہوا. تو تاریکی چھوڑنے والے، آلہتی معبودو نہ ہمارے یا اپنے، ان سے قولی کہنے کا آپ کے، وا اور ما نحنو ہم نہیں لا واسطے کا تیرے بمؤمنین ایمان لانے والے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے کل آیت نمبر 50 یعنی آیت نمبر 50 کی، کہ جس میں ناظرین ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ چونکہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اور ہم نے عاد کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ ان کے ہم قبیلہ یعنی ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہود کو بھیجا. اور یہ کہنے کا مقصد کیا ہے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے قبیلے کے ہمارے جیسے ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ فرمایا کہ ان سے پہلے بھی انبیاء جو آئے تو ہود جو ہے اپنے ہم قبیلہ کی طرف آئے، صالح علیہ السلام اپنے ہم قبیلہ کی طرف آئے. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. جس طرح وہ آئے انہیں اللہ رب العالمین نے بھیجا تو یہ بھی انہیں بھی اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف بھیجا ہے، تو تمہارے قبیلے سے ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دوسری بات ہم نے یہ کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو ناظرین اپنی قوم کا بھائی کہا. اس سے بھائی مراد نہیں ہے، ہم قبیلہ مراد ہے. لیکن کچھ لوگ قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر پھر اس سے نکات خواہ اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ایک عادت ہوتی ہے. تو امتی کے لیے نبی کو کیا اپنا بھائی کہنا جائز ہے؟ تو اس پر ہم نے ہلکا سا کل کہہ دیا تھا کہ یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کہ انبیاء کا مالک و مولا ہے اور انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام علیہ السلام اس کے بندے ہیں، وہ انبیاء کو جو کچھ فرمائے وہ اسی کو زیبا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ یعنی خلاف اولا چیز کو چھوڑا اور راستے سے ہٹے. تو کیا ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے سرکشی کی یا آدم علیہ السلام بے راہ ہوئے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام تمام کے تمام معصوم ہیں. اللہ رب العالمین چاہے تو وہ فرما سکتا ہے، اسی کو زیبا دیتا ہے. اسی طریقے سے ناظرین قال ربنا ظلمنا انفسنا سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 سے آدم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ آدم اور حوا نے رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اور دوسرے مقام پر سورہ قصص کی آیت نمبر 16 ہے، فرمایا کہ قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا یونس علیہ السلام کی مشہور آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور تواضع یہ کہا. تو کوئی یہ کہے کہ انبیاء معاذ اللہ ان کو ظالم کہنا قرآن سے ثابت ہے؟
تو یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے تواضع کی، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کر سکتے ہیں، لیکن کسی عام مسلمان کو یا کسی انسان کو یہ بالکل روا نہیں، جائز نہیں کہ وہ انبیاء کی طرف ظلم کی نسبت کریں۔ اور حدیث پاک میں قیامت کے لوگ جب آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں، پہلے اتنے غضب میں نے نہیں دیکھا اور نہ آئندہ کبھی اتنے غضب میں ہوگا۔ اس نے مجھے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا تھا تو میں تو آج، تو کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں تواضع نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ لیکن دوسرا بندہ جو عام بندے ہیں وہ کبھی بھی اس طریقے سے کوئی نسبت نہیں کر سکتے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے شان کبریائی سے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی بتایا، فرمایا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم بھی انبیاء کو اپنا بھائی کہیں، یا ہمارے نبی نے تواضعاً خود کو صحابہ کرام کا بھائی کہا۔ ناظرین، تو اس کو یہ مستلزم نہیں کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کو کہیں کہ یہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، معاذ اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے۔ استدلال اس وقت صحیح ہوتا ناظرین کہ جب قرآن میں ناظرین یہ کہا ہوتا کہ یعنی ان کی قوم یہ کہتی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو تب استدلال ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے بھائی یعنی ان کے ہم قوم۔ تو لہٰذا ناظرین، یہ اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے اپنے انبیاء کو، رسول اعظام علیہ السلام کو کچھ فرمائے تو وہ اس کو زیبہ دیتا ہے، تو عام کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تواضع کی، یا بطور تواضع آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس سے یہ مستلزم نہیں ہے کہ امتی بھی کہنا شروع کر دے کہ ہمارے بھائی ہیں۔ کیونکہ میں اب آخر میں دلائل دے رہا ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ایسی کرنی چاہیے جیسے بڑے بھائی کی ہونی چاہیے، بس اس سے زیادہ، تو یہ نبوت میں اہانت کے مترادف ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ کوئی بڑے بھائی سے آگے بڑھ جائے تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر آگے نہ بڑھنا، سبقت نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے بڑے بھائی کی آواز پر آواز اونچی ہو جائے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ایمان جاتا رہتا ہے؟ نہیں جاتا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرنا، نہ اس کے سامنے اس طرح بلند آواز سے باتیں کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بڑے بھائی کو مکان سے باہر ہو کر آواز دینا، بلانا ممنوع نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، بڑے بھائی کے بلانے پر جانا فرض اور واجب نہیں، لیکن میرا نبی اگر بلا لے تو جانا فرض ہے، اور اگر نہیں جائے گا تو گناہگار ہوگا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ناظرین، فرمائے کہ رسول کے بلانے کو ایسا نہ بناؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان کا بلانا اور ہے، تمہارا بلانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تو لہٰذا کوئی امتی اپنے نبی کی طرف بڑے بھائی کی تعظیم جیسی نسبت، یا سردار جیسی نسبت، کسی بزرگ جیسی نسبت، یا کوئی قبیلے کا سردار ہو اس جیسی نسبت، یہ مسلمان کے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ نبی نبی ہے ناظرین، رسول ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر ہوتی ہے، اسی لیے مخلوق کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے، مخلوق کے لیے تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی نسبت کرنا کہ جس میں کوئی پہلو نکلتا ہو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انبیاء کا احترام بھی سکھائے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔
ہے۔ ناظرین مسامعین، اللہ رب العالمین ان کی شفاعت سے ہم کو بہرامند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ صحیح بات ہے میڈم۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے ہود ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے اس سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے۔ اور ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کیجیے اور اس سے مستفیض ہوں۔ جس طریقہ چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں، مستفیض ہو سکتے ہیں اور صرف خود نہ ہو اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔